اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ معزز ناظرین کو السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا کربلائی، آپ کے سامنے موجود منتظر رمضان ٹرانسمیشن میں، اور سب سے پہلے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی یہ ساری ساعتیں بہت بہت مبارک ہو، اور اس رمضان المبارک میں ہم لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی معزز شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، محترمہ ربیہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن لائن قرآن ٹیچر بھی ہیں اور ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم یا علی مدد ربیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی مدد۔ کیسی ہیں آپ ربیہ؟ شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، کیسا گزر رہا ہے یہ رمضان؟ کیونکہ گرمیاں بھی بہت زیادہ ہیں، پھر مصروفیت بھی، تو کیسا لگ رہا ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور منتظر ٹیلی ویژن کی بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آؤں اور آ کے اپنے احساسات کا اور عقائد کا اظہار کر سکوں۔ آپ کے سوال کی جانب آؤں گی۔ الحمدللہ ماہ رمضان گرمیاں بہت زیادہ ہیں، مگر الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ مشکل ہے گرمیوں میں روزے رکھنا، لیکن اس کا لطف ہی الگ ہے۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے کہ سحری میں کیا ایسا کھایا جائے یا کیا ایسا کیا جائے کہ جس سے دن میں ہی، کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں، روزہ نہ لگے؟ اصل میں رضا، سردیوں میں تو رمضان میں روزے رکھنا بچے رکھ لیتے ہیں آسانی سے، بڑا آسان ہوتا ہے۔ وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، نیا نیا روزہ رکھتے ہیں، روزہ خوشائی ہوتی ہے تو بڑے اچھے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اتنا مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ گرمیوں کے روزے ہیں تو میں اپنے سامعین و ناظرین سے بھی درخواست کرنا چاہوں گی کہ جب اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں تو صبح سحری کے وقت دہی کا خاص طور پہ استعمال کریں۔ اور ایک بڑی زبردست ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے چیز، ہماری جو امی کا بھی کیا طریقہ کار ہے کہ رات میں جو تخم ملنگا جو بھگا کے رکھ دیا کرتی ہیں اور صبح تک وہ پھول جاتا ہے، اور صبح دہی کو آپ نے تھوڑا سا اس میں دودھ ایڈ کیا اور اس میں تھوڑا سا تخم ملنگا ایڈ کیا اور وہ پلاتی ہیں، اور اس سے واقعاً پورا دن پیاس نہیں لگتی اور بہت اچھا روزہ گزرتا ہے۔ تو جو بچے نیا نیا روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ والدین سے میں گزارش کروں کہ وہ لازمی جو ہے نا رات میں یہ اس طرح کی پریپریشن کریں تو روزہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ اچھا ربیہ، مجھے بتائیں گی کہ جیسے کیونکہ ہم لوگ ذاکر اہل بیت ہیں، ہم لوگ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، عام دنوں میں اور رمضان میں آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں اور کس طرح آنا جانا، پھر سحری اور افطاری کا بھی انتظامات گھر میں سب کچھ، تو کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ ویسے رضا، آپ تو جانتی ہیں وومن آر ملٹی ٹاسکر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماشاء اللہ سے ایسا ایبلٹی دی ہے کہ دے کین ہینڈل مور ٹاسک ایٹ اے ٹائم۔ تو عام دنوں میں بھی ایز اے آن لائن قرآن ٹیچر میں پڑھاتی ہوں، تو میں موسٹلی میرا کیا ہوتا ہے، میں 3:15 بجے اٹھتی ہوں رات میں، اور پھر جو ہے اپنی کلاسز لیتے لیتے پھر نماز شب پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر کلاسز کنٹینیو کرتی ہوں، پھر نماز فجر پڑھتی ہوں، اور پھر ایسے کرتے کرتے جو تقریباً 6:30 ہو جاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے بریک فاسٹ کرنا، ہسبینڈ کے لیے بریک فاسٹ کرنا۔ لیکن اگر ماہ رمضان کی بات کروں تو واقعی میرے لیے کوائٹ مشکل ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہینڈل کرنا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہے ہمارے لیے، ماہ رمضان کا تحفہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا مہینہ ہے، اور میں کہوں گی کہ اللہ کا بے شک اللہ کا مہینہ ہے، لیکن وہ ہمیں غور و فکر کی اور توبہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو مشکل تو ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا اور جلدی اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ موسٹلی جو بچے ہیں نا وہ ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں میرے، تو ہوتا یہ کہ یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں دن ہو رہا ہوتا ہے، پھر ان کے بھی سحری اور افطاری کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس ٹائم میں کلاس لوں ان کی سحری کا وقت نہ ہو، افطاری کا وقت نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے، سب چیز ہو جاتی ہے مینیج، بس یہ کہ تھوڑا جلدی اٹھ جاتی ہوں، کلاسز لی، پھر سحری بنائی، اس کے بعد پھر نماز شب، نماز فجر، اس کے بعد پھر بچوں کو بھیجنا، اور آج کل تو چھٹیاں ہیں تو چلیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی آسانی ہو گئی۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، اکثر میں نے دیکھا کہ رمضان آتا ہے تو لوگ آ کے کہنا شروع کرتے ہیں کہ معافیاں مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے اور عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ صرف ماہ رمضان میں ایسا کیوں ہے، پورے سال ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں یہ چیز شروع کی جائے، توبہ کا سلسلہ یا عبادات کا سلسلہ، اور اس کو پورے سال رکھا جائے، اس کو پورے سال اس کا سلسلہ قائم رکھا جائے جو عبادات ہم نے شروع کی ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اس کے لیے میں بالکل یہی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور بہت اچھے نقطے کی جانب رضا نے جو ہے ہماری نظر ثانی کروائی کہ واقعاً
بے شک رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ عہد لے کے چلتے ہیں کہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے، اور بے شک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایک رات میں ہزاروں لوگ بخشے جاتے ہیں، بے شک عبادات کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ منتھ آف ریپینٹنس اگر اس کو کہیں، توبہ کا مہینہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بالکل درست فرمایا آپ نے کہ رمضان ہی کیوں، فقط رمضان ہی کیوں؟ یہی میں اپنے محترم ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ صرف رمضان ہی کیوں؟ اگر توبہ کرنی ہے تو وہ پورے سال کی جائے، اور اگر کسی کا دل نہیں دکھانا تو وہ پورے سال اس پہ عمل کیا جائے کہ پورے سال میں ہم کسی کا دل نہ دکھائیں جو ہمیں رمضان میں آ کے معافیاں مانگنی پڑے۔ صحیح فرمایا آپ نے، بالکل آپ نے حقیقت کا، اور مولا خود فرماتے ہیں، ہمیں اہل بیت کی احادیث سے بہت زیادہ بارہا ملتا ہے کہ جب توبہ کرو تو خلوص نیت سے کرو، ایسا نہ ہو کہ توبہ کریں رمضان میں توبہ کریں کہ ہم زیادہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھیں گے، یا لغویات میں نہیں پڑیں گے، غلط چیزوں میں نہیں پڑیں گے، گناہوں میں نہیں پڑیں گے، گناہان کبیرہ کو اگنور کریں گے۔ لیکن رمضان کیوں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے کہ ہم اس میں اچھائیوں کو اپنائیں، برائیوں سے دور ہوں، مگر یہ ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم پریکٹس کریں، اور جب پریکٹس کریں 30 دن بہت کافی ہے، جب ہم بار بار ایک عمل بار بار دہراتے ہیں تو ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ یقیناً عید کا دن آتا ہے تو اکثر ایسا لگ رہا ہوتا ہے روزہ ہے، محسوس ہوتا ہے پانی نہ پئیں، کھانا نہ کھائیں، ایسے محسوس ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم یہ چیز اپنی واقعی روٹین میں شامل کر لیں اپنے باقی، اور آپ جانتے ہیں انبیاء کا شیوا یہ تھا کہ 13ویں 14ویں اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، یا کسی بھی ماہ کا شروعاتی روزہ رکھتے تھے یا آخر میں روزہ رکھتے تھے، تو یہ اچھا ہے ہمارے لیے کہ روزے کی پریکٹس ہم پورے سال کریں، ان عبادتوں کو ہم پورے سال کنٹینیو رکھیں، تاکہ اس پریکٹس کو بڑھاتے بڑھاتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہو سکیں۔ ربیہ، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ بڑا آدمی کون ہے، تو مولا نے فرمایا بڑا آدمی وہ ہے جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے سے چھوٹا ہی دکھانے میں مشغول ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ ہر کوئی دوسرے کو چاہتا ہے کہ یہ ہم سے نیچے رہے، یہ ہم سے چھوٹا رہے؟ جیسے گفتگو چل رہی ہے کہ جو رمضان المبارک ہے یہ منتھ آف ریپینٹنس ہے، توبہ کا منتھ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، تو صرف یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ صرف رمضان میں صرف رمضان کیوں؟ بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ رمضان میں کیوں، صرف اللہ کو راضی نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں 2 طرح کے حقوق ہیں کہ حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، بے شک وہ اپنے تو حقوق معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے دوسروں کا دل دکھایا ہو، نہ صرف دوسروں سے معافیاں مانگیں بلکہ اگر آپ پہ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ پہ کسی نے جفا کی ہے، تو یہ بہت بہترین وقت ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، نہ صرف خود معافیاں مانگیں بلکہ آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بارہا ہمیں حدیثوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انسان پہ جور و جفا کی جاتی ہے تو اللہ اسے حق دیتا ہے کہ وہ بدلہ لے لے، لیکن اگر وہ ایک بار بدلہ نہ لے تو خدا تعالیٰ اپنی جانب سے اس شخص کے لیے بدلہ لیتا ہے۔ تو اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم معاف کرنا سیکھ جائیں تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے سرگنش کرنے والا ہے، سرزرش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلبی کرنے والا ہے۔ جی ربیہ، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ توبہ کا در اللہ نے کھول رکھا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ابھی موجود ہیں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ جل مولا آئیے، اللہ جل مولا آئیے، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے عمل سے ایسا کیا کریں؟ ہم کیوں امام زمانہ سے دور ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ردا، بہت بہترین بات کی طرف آپ نے رخ کیا ہے۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ امام جو ہر شب جمعہ گریہ ازاری میں مشغول و مفعول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال نامے جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ کس انداز سے میرے مولا دیکھ کر اشک بار ہو جاتے ہوں گے۔ اور ہاں، حقیقی بات ہے، آپ اگر یہ دیکھیں تو ہم نے رمضان المبارک کی روٹین کچھ عجیب بنائی ہوئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ دن بھر تو روزے سے ہیں لیکن رات بھر موویز اور اس طرح کی لغویات میں، لہو و لعب میں پڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، امام زمانہ جب ہمارے اعمال و افعال دیکھتے ہوں گے، خصوصاً ماہ رمضان میں، کہ جب ایسا مہینہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے میری جانب قدم بڑھا، میں تیری جانب قدم بڑھاؤں گا، اے میرے بندے میں تیار ہوں تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ حیف ہے ہم جیسی امت پر، حیف ہے ہم جیسے لوگوں پر کہ ہم کہتے تو ہیں اعلیٰ جل یا امام زمان تشریف لے آئیے،
مگر کردار و افعال سے اعمال سے بالکل خالی نظر آتے ہیں. اگر ہم رضا، میں ایک آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گی بسم اللہ بالکل. کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بڑا سا کوئی شخص کھڑا ہو جائے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک بڑا کوئی بزرگ نورانی آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اپنے بالوں کو چھپانا شروع کریں گی، آپ بڑا اچھا سا پردہ کرنا شروع کریں گی، آپ چاہیں گی ہلکے لہجے میں کلام کریں، آپ چاہیں گی بسم اللہ سے گفتگو شروع کریں، آپ چاہیں گے سلام پڑھیں، درود پڑھیں، تو آپ پہ اثر ہوگا کہ کوئی بڑی ہستی آپ کے قریب آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم یہ تو یقین ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پر ایمان رکھنے والے، تو ہم بولتے تو ہیں لیکن یہ فقط لسانی بات ہے، یہ فقط زبانی بات ہے، کردار سے ہم خالی ہیں. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ واقعا امام دیکھ رہے ہیں تو اس وقت صرف جاگتے ہوئے نہیں، ہم اپنے اللہ جل کہتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، ہم جس کو بلا رہے ہیں اس کے لیے کیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن پھر یہ اللہ جل کہنا میرے نزدیک مطلب کیا کہا جائے گا کہ جو اللہ جل بھی کہہ رہا ہے اس کی تیاری کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے درست فرمایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز کا اجر ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تمہارے چھوٹی نیکیاں بھی ضائع نہیں کی جائیں گی، اور تمہارے مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی تمہاری نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. تو دیکھیں العجل کہنا، امام کو پکارنا غلط نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں بڑا گنہگار ہوں، پروردگار عالم میں نے نماز نہیں پڑھی، پروردگار میں بہت غافل ہوں، تو آپ یقین کریں گے پروردگار عالم ہمارے آنے کو قبول کرتا ہے، پروردگار عالم ہمارے توبہ کو قبول کرتا ہے. ہمارے گناہ ایکسیپٹ کرنے سے، جسٹ ایکسیپٹنس آف اوور سنس اللہ تعالیٰ کو ہمارے قریب کر دیتی. نہیں، میرا بندہ اقرار تو کر رہا ہے، اس کے بعد آپ توبہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے. تو میں بس آپ کے اس پہ کہ الجل کہنا بری بات نہیں ہے، کہیے الجل امام یا امام زمان تشریف لے آئیے، ان کے لیے دعا کیا کیجیے، لیکن فقط کہنا کافی نہیں ہے نا. دیکھیں امام کی ذات تو ان کے بدترین دشمنوں نے بھی مانی ہے نا. بات تو تب ہے جب امام کی بات مانے، فقط ذات مان لینا کافی نہیں ہے، ان کی بات بھی مانی جائے. فقط الجل زبان سے نہ کہیں، بلکہ محسوس کریں کہ آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گی. میں ابھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو جب گھر میں دسترخوان بچھاتے ہیں نا تو وہ ایک گوشہ امام کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے. جب وہ نظر و نیاز کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک گوشہ امام زمان کے لیے کیا ہوتا ہے مخصوص کہ امام آئیں گے اور یہاں پر عبادت کریں گے. تو کیا کہتی ہیں، اگر ہم ایسا کریں کہ سوچیں کہ واقعی امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا عقیدے میں بہت کمزوری، ہم زبان سے تو کہتے ہیں امام دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقتاً ہم اس پر معاف کیجیے گا حیف ہے ہم جیسی امت پہ کہ ہم کہتے تو ہیں مگر ہمارا یقین نہیں ہے اس بات پر کہ امام واقعی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں تو ہمارے اعمال بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جی ربیہ، بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ رمضان کے حوالے سے اور امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کی. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس شعر کے ساتھ کہ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کوئی یہی ہے سرمایہ کہ حمد و نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام